رائٹ. حسان خاور صاحب، چودھری اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سپورٹ ساری فراہم کی جائے گی حکومت کی طرف سے، ایڈمنسٹریٹو بھی آپ لوگ کو جو تعاون کی جو ریکوائرڈ ہو آپ کو سب مہیا کیا جائے گا، لیکن الیکشنز کے حوالے سے ان کا نقطہ بڑا کلیئر ہے کہ الیکشنز تو فوری اس کی طرف نہیں جا رہے. اچھا، بڑی اچھی بات ہے جی، خوشائند بات ہے طارق صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن جو دو تین باتیں چودھری صاحب نے کہیں، میں اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. پہلے انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ جمہوری طریقے سے آئی ہے، ہمیں اس لیے پوری قوم کو پتہ جمہوری طریقے سے نہیں آئی. اور دیکھیں، وفات کے اندر تو آپ لاکھ پردے ڈال لیں گے، پنجاب کے اندر تو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کے اندر تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی جو ہے وہ اکثریتی پارٹیاں ہیں. آئین اس پہ بڑا کلیئر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس بات نہ کوئی جواز ہے نہ کوئی جواب ہے کہ جب یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ حکومت کیسے چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ریزنز جو ہیں الیکشن کے ڈیلے میں، یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آئین جو ہے وہ وزیر اعظم کو اختیار دیتا ہے کسی بھی وقت الیکشن کال کرنے کا، جو انہوں نے ہم سے بھی پہلے ڈیمانڈ کیا، اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. تو کیا چیف الیکشن کمشنر یہ بتائیں گے کہ جی آئین سے اوپر ہے وہ؟ اگر وزیر اعظم آج اسمبلی توڑ دیں اور وہ کہیں کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہونی ہے، جو آئینی ذمہ داری ہے، تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے آئین کو ری رائٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں جی کیونکہ ہمارے مسائل ہیں ہم تو یہ 1.5 سال نہیں کرا سکتے؟ تو یہ بات نہیں ہے. آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بہرحال ہے اور وہ ان کو ہر حال میں پوری کرنی پڑے گی. اچھا، پھر تیسری بات جو انہوں نے کی کہ ہم چیزیں صاف کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو اکانومی کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا ایک کرائسس آیا وہ ایک انٹرنیشنل ویو تھی. یہ لوگ جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی حل تجویز کیا ہو، کیونکہ ان کے پاس حل نہیں تھا، نہ آج ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت کو آئے کتنے دن ہو گئے ہیں، اکانومی کے اوپر کیا سٹیپس لیے گئے ہیں. جو پہلا سوال ان کے درپیش تھا وہ تھا پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسنگ کے حوالے لیکن سے. وہ تو یہ کہتے اگر ہیں ہم نے حسان غلط کیا صاحب، قطع تو آپ کلامی کی بڑھا دیں، معافی، لیکن وہ اور کہتے اگر ہیں کہ نہیں عمران کیا خان تو صاحب آپ رکھیں. جاتے آپ جاتے جو ہیں وہ پرائسز فکس کر کے جو چلے گا کہ جی بجٹ تک نہیں بڑھائی جائیں گی، وہ بڑا نقصان دے رہا. وہ اگلی حکومتوں کے لیے بھی کہ کوئی بھی حکومت میں آتا تو اس کے لیے بڑا اس کا خمیازہ تو بھگت رہے ہیں. پھر میں علینا آپ کو ایک بات دیکھیں کلیئر کروں کہ دو چوائسز تھی. یہ پرائسز فکس کرنے سے پہلے ہم مارکیٹ پرائسز پاس آن کرتے رہے. ہر ٹی وی پروگرام میں پوری قوم کے سامنے انہوں نے کہا جی پیٹرول بم گر گیا، ایک اور پیٹرول بم گر گیا. پھر مشکل فیصلہ کیا جب یہ یوکرین کا کرائسس ہوا، دیکھا آئل پرائسز جا رہی. ریسورس ایلوکیشن کی بات ہے نا، پرائرٹیز کی بات ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی. ایک پالیسی چوائس لی خان صاحب نے اور کہا کہ جی یہ ہم سبسڈی ادھر پاس آن کریں گے. ان لوگوں نے مخالفت کی. اگر مخالفت کی تھی تو پھر واپس لے لیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی انسرٹن گورنمنٹ ہے کہ ان سے کوئی فیصلہ لینے کا حوصلہ نہیں ہے، نہیں لیے جا رہے. لیکن چودھری صاحب نے جو دوسری بات کی وہ مجھے پتا ہے کہ وہ ان کا اصل مقصد ہے. جو انہوں نے ریفارم کی بات کی، ریفارم نہیں ہے. یہ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق لینا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ریفارم ہے جو یہ ہر صورت الیکشن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے اپنے ووٹ کا حق نہ استعمال کر سکیں، اور اس طرف یہ جانا چاہتے ہیں. باقی کچھ نہیں ہے. باقی کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اگلے 6 مہینے میں ہو جائے گی؟ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی تو اس ملک میں ڈیمز نہ بن چکے ہوتے. میں جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے، پورے ملک کو دکھانے کا طریقہ ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہمارے پورے ملک کی اس وقت ڈیمانڈ ہے فوری اور شفاف الیکشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لانگ مارچ ہی ہماری پوری حکمت عملی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جو جلسے ہوئے آپ نے دیکھا کہ عوام کا سمندر باہر آیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے بدترین قانونی، آئینی، سیاسی بحران کا شکار ہے. اور یہ جو حکومت ہے یہ کرمبل کر رہی ہے، اور یہ کرمبل ایسے کر رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو انسرٹنٹی ہے پولیٹیکل، وہ ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہی. آئی ایم ایف کے پاس سے لوگ گئے ہیں، کوئی اور بات کر کے آئے ہیں. ادھر آ کے نہ پیٹرول ڈیزل کے اوپر کوئی ان سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. نتیجتاً ملک کے اندر ڈیزل کا بدترین بحران ہے. لوڈ شیڈنگ میں ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، اور کوئی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. حکومت کا جو فوکس ہے وہ اس وقت تھا کہ پورا انٹوراج لے کے ہم نے عمرے پہ جانا ہے، ہم نے ایف آئی اے کے افسروں کی ٹرانسفر کرنی ہے، ہم نے این آر دینا ہے، پاسپورٹ بنانے ہیں. تو یہ ساری توجہ اس طرف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھنی ضروری ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو آج جس طرح انہوں نے ایک یک طرفہ حلف لے لیا، وہ تو چلے لے لیا،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسمبلی کے اندر سے جب ہمارے منحرف اراکین ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پنجاب اسمبلی کے اندر تو ہم ابھی بھی آج ہی میجورٹی میں ہیں. تو یہ جو ہے یہ 5-10 دن کے اندر دیکھیں الیکشن کمیشن کو 30 دن کے اندر کرنا ہے. 20 اپریل کو ہم نے ان کو درخواست بھیجی تھی. جب وہ ان کو ڈی سیٹ کر دیں گے تو پھر وہ اسمبلی کا اعتماد کھو دیں گے جو ابھی ان لوگوں کے سر پہ ہے جو منحرف ہیں. تو یہ حکومت بھی چل نہیں پائے گی. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کو اس بحران میں مزید مت دھکیلیں، ملک کا نقصان نہ کریں، ملک کو اپنے مفادات کے لیے جرگوال نہ بنائیں اور ملک میں فوری الیکشن کرائیں تاکہ لوگ اپنا مینڈیٹ ایکسپریس کریں اور پھر جو نئی حکومت آئے وہ کاروبار زندگی اور کاروبار ریاست جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے جو آپ کا سوال تھا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور تب تک یہ بات ہر ایک کو یہاں ہو جائے گی. ویسے تو ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے سب کو، لیکن جس کو نہیں بھی نظر آئے گا اس کو بھی نظر آئے گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی الیکشن اناؤنس ہوگا. بٹ حسان صاحب، الیکشنز کے حوالے سے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم مدت پوری کر رہے ہیں، ہم کوئی الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے، تو انفورس کیسے کرائیں گے آپ؟ دیکھیں ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ الیکشن اگلے سال کیا الیکشن تو آگے 15 سال نہ ہو اور خاندانوں کے اندر ہی حکومت چلتی رہے. ان کی خواہش جو ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور میں نے آپ کو سب سے بڑی بات بتائی، 2 باتیں ہیں. پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، اس بات سے کسی قانون دان کی رائے لے لیں، کسی نیوٹرل بندے کی رائے لے لیں، کسی اینالسٹ کی رائے لے لیں کہ پنجاب کے اندر ان کی اکثریت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے جو یک طرفہ ووٹ لیا وہ ہمارے منحرف اراکین کے سر پہ لیا اور ان منحرف اراکین کے بارے میں آئین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم نے جو 63A کی تشریح کے لیے گئے ہیں کورٹ میں وہ تو قومی اسمبلی کے حوالے سے ہے. یہ لوگ جب ڈی سیٹ ہوں گے تو کیا پنجاب میں ہماری میجورٹی نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، چاہے ان کی جو بھی خواہش ہو. اور وفاق میں جو ہو رہا ہے کیا یہ لوگ برداشت کریں گے؟ جس بحران کی طرف یہ لے کے جا رہی ہیں تو پنجاب اور فیڈرل کے اندر بھی کیونکہ کمپرومائز گورنمنٹ ہے نا، بیل کے اوپر بھی ہے، اس وقت ایک دوسرے کو جو ہے ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، کمپرومائز بھی کرنی ہے اور ملک جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال میں ہے. تو یہ حکومت خود بھی نہیں چل پائے گی. یہ جو اپنا ویٹ ہے نا، وہی تو بات ہے نا کہ سب کہا جا رہا ہے کہ وائس ہیڈ جو ہیں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور ملک کو بحران کی طرف یا سول انریسٹ کی طرف معاملات نہ جائیں. تو اس کے لیے کوئی سب کو اکٹھے ہو کے ذرا خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اطہر صاحب کو ضرور میں ان سے کامنٹ ان کا لوں گی. اطہر صاحب، جو 63A ریفرنس کی جو بات ہو رہی ہے ایون ECP کے لحاظ سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس وقت ECP پہ، اسپیشلی اگر فیئرنیس اور امپارشیلٹی کی بات کی جائے، اور یہ جب سامنے اس کا نتیجہ جب فیصلہ نظر آتا ہے تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر جو حسان صاحب نے کہا کہ بھائی میجورٹی تو پھر کسی کی بھی نہیں رہتی. دیکھیے، جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس وقت بھی ایک صدارتی ریفرنس لانے کی بات ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ کے ساتھ بھی گیا کیس، وہاں پہ 63A کی کہا گیا کہ تشریح کریں اور مختلف کہا گیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ڈی سیٹ کروائیں گے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی ادارے سے کوئی ریلیف نہیں ملے گی اور میں اسی موقف کے اوپر قائم ہوں. آج کی تاریخ، کل کیا ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، آج کی تاریخ تک اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کسی ادارے سے کوئی ریلیف ملے گا تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ریلیف ملنا ہے. آپ نے گزشتہ روز ہی دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں فیصلہ آیا. کیس بالکل سمپل تھا، 2+2 کا کیس تھا. فیصلہ ایسا آیا کہ جیسے پتا چلا کوئی الجبرے کی ایکویشن انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کسی قسم کی ریلیف فراہم کریں، جو جائز یا ناجائز علیحدہ بات. اب میرے خیال میں اس وقت اگر تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو انہوں نے عوامی رابطہ مہم حکومت کے اندر رہتے ہوئے شروع کر دی تھی اسی کو وہ کنٹینیو کریں گے. اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ عوامی دباؤ آپ ڈالیں گے ایک طرح سے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ کا اثر آپ کو مختلف کوارٹرز کے اوپر نظر آئے، مختلف اداروں کے اوپر نظر آئے، تو نتیجے میں شاید آپ کو کچھ ریلیف ملے. ادروائز یہ جو سسٹم ہے اس وقت یہ تحریک انصاف کا سیاسی گلا گھونٹ دے گا. تحریک انصاف جتنی بڑی باتیں کر لے، جو مرضی کر لے، اس وقت سسٹم ہیل بینٹ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے نہیں آنے دینا. اور جو ارلی انتخابات کی بات ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی انتخابات ہو جائیں گے، کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پکا ان کا ارادہ ہے کہ 1.5 سال ان سے حکومت کروانی ہے
اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں آگے تحریک انصاف کس طرح ان کو مجبور کرے. بالکل. اور اس وقت مجھے چودھری جعفر اقبال صاحب رہنما مسلم لیگ نون مجھے جوائن کر چکے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم, تھینک یو ہمارے لیے وقت نکالنے کا. یہ جو لانگ مارچ کی آج عمران خان صاحب کی جانب سے کال دی گئی ہے مئی کے آخری ہفتے میں, وہ کہتے ہیں تمام پاکستانی جو ہے وہ نکلیں اور اسلام آباد کا رخ کریں. حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور جو ان کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز کروائے جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سول انریسٹ کا شکار نہ ہو سکے, ملک جو ہے جس کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی دباؤ جو ہے اس کو یہ حکومت جو ہے وہ ہینڈل کر سکے گی؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ محترم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اگر آج ان کو ایک مہینے بعد یہ لگ رہا ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے تو اس وقت وہ اسمبلیاں توڑ کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیتے. یہ مطالبہ ہم نے حکومت لینے سے پہلے بارہا کیا اور پورے 6-8 ماہ بلکہ سال پورا کرتے رہے, درخواست کرتے رہے جناب وزیر اعظم سے کہ آپ سے حکومت نہیں چل پا رہی, آپ نہ معیشت سنبھال پا رہے ہیں, الٹا معاشرت بھی خراب کر رہے ہیں, اور آئے دن جو نئے سکینڈلز آپ کی حکومت کے آ رہے ہیں اس بنیاد پر یو آر فیل. لیکن بہرحال انہیں ایک ضد تھی اور جب انہیں حکومت سے نکال دیا ایک جمہوری طریقے سے, اب ان کی ضد ہے نہیں جی اب فوری الیکشن ہونے چاہیے. بھئی ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے, اور ہمارا بھی اس میں یہ مشترکہ جو ہے اتحاد ہمارا اپوزیشن پارٹیز کا, اس کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے, لیکن یہ فیصلہ اب موجودہ حکومت کرے گی کہ کب الیکشن ہونے ہیں. ایک دو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, الیکشن کمیشن نے بارہا ان کو خطوط لکھے, انہوں نے بطور وزیر اعظم ان 12-14 خطوط پہ نہ عمل کیا نہ جواب دیا. وہ تھے کہ جو انہوں نے مشترکہ مفادات کی کونسل میں ایشورنس دی تھی اور دوبارہ الیکشن کمیشن سے کہا کہ جو مردم شماری ہوئی تھی 2017 میں اس کو ری وزٹ کریں, اور ابھی وہ ری وزٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن, انہیں 3-4 ماہ چاہیے. اور یہ بات سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, یہ بات سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ یہ ٹیکنیکل وجہ ہے جس میں اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. 7ویں ماہ کا انہوں نے کہا تھا کہ کرائے جا سکتے ہیں. اب یہاں تو عمران خان صاحب ان چیزوں کو سنتے نہیں, اگر سنتے ہیں تو ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ وہ آئیں گے تو کوئی انریسٹ تو نہیں ہوگی. عمران خان صاحب پہلے بھی آئے تھے چودھری صاحب, کیونکہ آلریڈی معاشی مسائل جو ہے, معاشی مشکلات کا شکار تو نیچرلی اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہے موجودہ حکومت کے لیے, تو کیا اس بات کا بھی ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ جو ہے وہ عوام کا جس طرح سے وہ کلیم کریں ایک سمندر ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے 2014 سے 17 تک بھی یہی کام کیا ہے. وہ کراچی بند کر دوں گا, لاہور بند کر دوں گا, اسلام آباد بند کر دوں گا, لیکن میاں محمد نواز شریف کی جو اسٹریٹجی تھی ڈیولپمنٹ کی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. ہم نے ان کو وہ تحفظ بھی فراہم کیا جو ایک پبلک ریلی کو کرنا چاہیے, ان کا یہ حق ہے, ہمارا فرض ہے. انہوں نے اپنا وہ حق حاصل کیا, ہم نے اپنا وہ فرض ادا کیا, اور اب بھی ہم بالکل ان کو جمہوری طریقے پہ احتجاج کرنے کے لیے جہاں جو سہولت چاہیے ہوگی, سیکیورٹی چاہیے ہوگی, جگہ چاہیے ہوگی, سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی مدد چاہیے ہوگی, بالکل وہ فراہم کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم ان کا پھیلایا ہوا گند جو ہے وہ صاف کریں گے, جس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو معیشت کو سہارا دینا ہے, دوسرا وہ ریفارم ضروری ہیں جو اگلے الیکشن سے پہلے کرنے چاہیے انتخابی حوالے سے, اور تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام جہاں رکا تھا, سی پیک کے جتنے پروجیکٹ ہیں, باقی جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے تھے, ان کو دوبارہ سٹریم لائن کرنا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ یہ تینوں کام سر انجام دیں گے.